کہ دو بیٹے، ایک حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، دوسرے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کے ذریعے سے یعنی مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی بڑی بیٹی اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کے بڑے بیٹے علامہ ابراہیم رضا خان، دونوں کی شادی سے حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے۔ یعنی تاج الشریعہ کے نانا بھی اعلیٰ حضرت ہیں، دادا بھی اعلیٰ حضرت ہیں، نجیب الطرفین ہیں، نانا مفتی اعظم ہند، دادا حجت الاسلام، ان دونوں کے واسطے سے اعلیٰ حضرت تک آپ پہنچتے ہیں، ماں کے سلسلے سے بھی باپ کے سلسلے سے بھی۔ گھر میں آپ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی تھی، بریلی میں یہ رسم بسم اللہ خانی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں بڑی مشہور ہے، آپ کو آپ کے والد ماجد نے کروائی تھی، اور آپ کی والدہ کے پاس ہی آپ نے کتنا دین پڑھ لیا تھا۔ مفتی اعظم ہند کی بیٹی تھی ان کی والدہ، تقوی بچپن سے سکھایا تھا، اور ایسے تقوی کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے سفر میں بھی میں نے بہت مرتبہ دیکھا کہ کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے وہ کیسے بھی سفر میں آپ جا رہے ہو، بلکہ بریلی میں پہلے کہیں سفر میں جانے سے پہلے آپ کو بتانا پڑتا تھا کہ کہاں سے کہاں سفر پہ جانا ہے، اور پوچھتے تھے، مثال کے طور پر ممبئی سے پونا جانا ہے، پونا سے پھر آگے جانا ہے، تو انہیں بتانا پڑتا تھا کہ یہاں سے یہاں کا ٹائم کتنے دیر کا ہے، کتنے گھنٹے لگتے ہیں، اور پھر اسی کے حساب سے نمازوں کے بیچ کا ٹائم وہ سفر کے لیے دیا کرتے تھے کہ جس جگہ پہنچے وہاں نماز کا وقت ہونا چاہیے اور شہر میں نماز پڑھ کر کے چلیں۔ اور ایسے اوقات اگر بیچ سفر میں نماز آ جائے تو اس کو آپ رد فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر اسی لیے ٹرینوں کا سفر کم کیا کرتے کہ اس میں اپنا اختیار نہیں چل پاتا، اور سخت مشقت اور محنت جو گاڑیوں کا سفر، اور وہ بھی یو پی کی سڑکیں اس زمانے میں اچھا خاصا تھکا دیتی، آپ لمبا سفر اپنی گاڑیوں میں کرتے صرف اس بنیاد پر کہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ یہ بچپن سے والدین کا دیا ہوا طریقہ تھا، اور پڑھنے کے وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ منظر اسلام میں پڑھتے رہے، پڑھائی ان کے جو ساتھ میں پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ موجود تھے، گجرات کے ایک مولانا ہیں مقبول صاحب ہیں، حضور تاج الشریعہ کے وہ ساتھیوں میں رہے، کہتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مزار کے پاس کھڑے رہتے، اور پڑھنے کے لیے جیسے ہی کلاس میں آتے، پڑھ کر ہونے کے بعد فوراً پھر اعلیٰ حضرت کے مزار کے پاس آتے۔ ان سے روز پوچھتا میں کہ آپ جانے کے وقت بھی آنے کے وقت بھی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے کہ امام علم و فن یہ ہیں، اعلیٰ حضرت یہ امام علم و فن ہے، تو جو پڑھتا ہوں کلاس میں وہ ان کو سنا کر کے آ جاتا ہوں تاکہ محفوظ ہو جائے، اور اگر کچھ غلط ہو تو یہاں سے مجھے اشارہ ہو جائے۔ یہ ان کے بچپن کا اور پڑھائی کے زمانہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر جب آپ یہاں کا علم جو درس نظامیہ وغیرہ ہوتا ہے ختم کر کے مصر گئے، 1963 کی بات ہے، مصر جب تشریف لائے تو 3 سال آپ وہاں پر رہے۔ وہ کیسے رہے آپ کو میں بتاؤں، 3 سال تک 1963 سے 1966 تک تقریباً آپ وہاں پر تھے۔ 40 سال کے بعد جب حضرت کے پاس میں قریب رہا، آپ نے خود مجھے بتایا تھا اپنے پڑھنے کے زمانے کی باتیں کہ اس وقت کھانا بنانا پڑتا تھا، بنا کر کے کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کبھی پکی سبزی کھائی نہیں ہم نے، کتاب کھول کر بیٹھتے تھے اور ادھر سالن پکتا رہتا تھا، اور کبھی تو جل جاتی تھی سبزی اور کبھی جلدی اٹھا لیتے تو کچی رہ جاتی تھی۔ 3 سال ایسے ہی نکلے، اور ہم صرف اس بنیاد پر کہ کھانے کے لیے نہیں گئے تھے، کتابوں سے اتنی غذا مل جاتی تھی کہ اس کھانے کی کبھی شکایت بھی نہیں کی۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضور تاج الشریعہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دینی خاندان تو ہے ہی، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے رئیس تھے، زمیندار بھی تھے، بے حساب زمینیں اعلیٰ حضرت کی آج بھی موجود ہیں، پورے کا پورا گاؤں ان کی زمینوں کا ہے، لیکن کبھی بھی وہ مال کا غرور نہیں آیا۔ پڑھنے کے زمانے میں کہتے ہیں کچی سبزی کھاتے یا پھر جل جاتی سبزی۔ ایسے 3 سال گزرے، اور ایک وقت سنا ہم نے کہ یہاں سے ہندوستان میں اس زمانے میں جو حکومتیں چل رہی تھیں کانگریس کے دور میں، غالباً یہاں کی کانگریس کی لیڈی وہاں پہنچی تھی، اور
جب وہاں پر پہنچنے کے بعد ہندوستان کے طلبہ اسٹوڈنٹس کون کون ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ ہاں ہیں یہاں پر کچھ طلبہ ہیں۔ حضرت کے ساتھ جو انڈین اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر بتایا گیا کہ تمہارے ملک کی ایک بڑی لیڈر آئی ہوئی کانگریس کی، وہ آئی ہوئی ہے اور بلایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی ملک کا پریزیڈنٹ آتا تھا تو جامعہ ازہر میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پیش کیا جاتا تھا کہ یہ انڈیا کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت کو جب خبر دی گئی کہ ایک لیڈی آئی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے جب پڑھنے کے زمانے میں دوڑے دوڑے بھاگتے تھے کہ دیکھ کر کیا ہے ہمارے ملک کے یا تو پرائم منسٹر یا جو بھی منسٹر آئے ہوں۔ حضرت نے پڑھنے کے زمانے میں انکار فرما دیا۔ پہلی بات تو وہ کافرہ ہے، دوسری بات تو غیر محرم ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ اس زمانے آپ تنہا تھے جو انکار کیے، دوسرے ملنے کے لیے اگرچہ چلے گئے ہوں نہیں گئے۔ حالانکہ اس زمانے کی کوئی بات آپ کو کون کیا کہہ سکتا تھا، پڑھنے کا زمانہ تھا، مل لیے تو کیا ہے، نہیں، یہ تقویٰ ان کے گھر کی وراثت میں ملا ہے۔ اسی طرح سے میں 40 سال کے بعد حضرت کے ساتھ مصر کے دورے میں ساتھ رہا۔ 2009 میں حضرت تشریف لائے تھے مصر، جب میں وہاں پڑھ رہا تھا۔ اور یہ ایک آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ سنی سنی باتیں کر رہا ہوں۔ پہلے میں اپنی حیثیت آپ کو بتا دوں، الحمدللہ میرے تعلیم کا اکثر حصہ جو میں نے مفتی کورس کیا ہے وہ حضور تاج الشریعہ کے پاس ہی کیا ہے، اور الحمدللہ روزانہ کتاب آپ کے پاس پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوتا، وہ پوری ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ میرے وہ خاص استاد رہے ہیں، میری تربیت فرمائے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جامعہ ازہر جانے کی جب میری بات آئی تھی، جامعۃ الرضا کا الحاق جب ہوا تھا جامعۃ الرضا کا جامعہ ازہر سے، تو پہلی بیچ جو بریلی سے جانے والی تھی اس میں صرف سنگل میرا نام آیا تھا، صرف میرا اکیلے کا نام ہے، وہ بھی حضرت کی دعا سے الحمدللہ۔ 1-1.5 سال مفتی کورس کا ہونے کے بعد میرا سلیکشن لیٹر وہاں سے آیا، تو ابھی میری دستار بندی نہیں ہوئی تھی، یعنی مفتی کورس کی جو امامہ باندھا جاتا ہے وہ عرس رضوی میں، اس سے پہلے ہی میرا سلیکشن لیٹر آ گیا، جانا تھا۔ پوچھا میں نے حضرت سے کیا کروں، کہا آپ نکل جاؤ۔ ایک چاہ بھی تو رہتی ہے کہ اتنے دن پڑے اور میرے دستار نہیں ہوئی۔ مجھے بھی یہ خواہش تھی کہ جلسے میں عرس اعلیٰ حضرت کے بعد چلا جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن وہاں وقت نہیں تھا، اگر لیٹ کرتے تو سلیکشن ختم ہو جاتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں جاؤ تیاری کرو۔ تو میں بادل ناخواستہ جامعہ میں آیا، اپنا سامان وغیرہ اٹھایا، تیاری کر رہا تھا۔ اسی وقت مجھے خبر دی گئی کہ حضرت مدرسے میں آ رہے ہیں، ظہر کے بعد مدرسے آنے والے۔ اسی دن مجھے نکلنا تھا بریلی شریف سے، میرے سب اساتذہ سے ساتھیوں سے مل کر سنا کہ حضرت آ رہے ہیں اچانک۔ تو حضرت کے آنے کے وقت سارے طلبہ جتنے بھی ہیں وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، تقریباً 700-800 کے قریب وہاں پر طلبہ پڑھتے تھے بریلی شریف میں۔ تو سارے اساتذہ سب جمع ہوئے، تو آنے کی خبر پوچھی گئی۔ دوپہر میں حضرت تشریف لائے ہیں، ان کے صاحبزادے علامہ اسجد رضا صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ تو بتایا حضرت نے کہ ہمارے جامعہ کا ایک بچہ جامعہ ازہر جا رہا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ میرے لیے حضرت تشریف لائے تھے، اور آنے کے بعد حضرت نے بیان فرمایا، میرے دل میں جو خواہش تھی کہ میری دستار کے بعد جاتا تو اچھا ہوتا، اپنے ساتھ اپنا ایک امامہ لے کے آئے تھے، ایک عطر کی بوتل اور ایک دستی، یہ چیزیں مجھے دی اور سب کے سامنے میرے سر پر باندھا۔ یہ ہوتا ہے روشن ضمیر پیر جو دلوں کے حالات سے خبر رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تم مایوس نہ ہو، تمہاری دستار میں نے کر دی ہے۔ یہ حضرت نے بیان میں فرمایا تھا، بیان فرمایا اور نصیحت بھی کی تھی، جانے کے بعد وہاں کیسے رہنا چاہیے، وہاں کیسے رہنا، اس پر 1 آدھا گھنٹہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں سے میل جول زیادہ نہ رکھو، علم کے لیے جا رہے ہو، گھومنے پھرنے سے تعلق نہیں رہنا چاہیے، طالب علم کو یہ سب چیزیں زہر ہیں۔ آپ نے کئی عربی کی عبارتیں پڑھ کر نصیحت فرمائی، پھر وہاں سے چل پڑا۔ مصر جانے کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت سے میرے تعلقات قائم تھے، الحمدللہ۔ کتابوں کو حضرت بہت پسند فرماتے تھے، عربی کی کتابیں وہ مصر سے خرید کر بریلی لانے کا کام میرا ہی تھا۔
تو کئی کتابیں میں وہاں سے لے کر کے آتا. پھر ایک بار پلان یہ بنا کہ حضرت مصر تشریف لائیں. وہاں پر مصر میں سنی علماء کے دماغ میں کچھ لوگوں نے یہ خرافات ڈال دی تھی کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے, اس کو ختم کرنا ضروری تھا. اس کے لیے ہم نے حضرت کو وہاں بلایا تھا. حضرت تشریف لائے اپنے چند مریدین کے ساتھ. وہ سارا انتظام میرے ذمہ تھا. الحمدللہ حضرت کے قیام کا, حضرت کے ساری چیزوں کا میں منتظم تھا. میرے اپنے پیسوں سے نہیں, حضرت کے ہی پیسوں سے. سارے انتظامات کے بعد میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, دریائے نیل کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. اس کا حسن و جمال پوری دنیا میں مشہور ہے. ہاں, اس کی رنگینی, اس کی رانائی. دریائے نیل عیاشی کے لیے بھی مشہور ہے آج تک, آج بھی. اس میں کشتیاں جو ہے سجا کر کے ایسے ڈانس ہوتے ہیں, رقص ہوتے ہیں, ساری اور بھی بہت ساری چیزیں. دریائے نیل دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. ہم جہاں رہتے تھے جس ہاسٹل میں, وہاں سے دریائے نیل صرف 15 منٹ کا راستہ ہے مصر میں. اور بہت دنیا کی سب سے بڑی لمبی دریا کا نام, ندی کا نام ہے دریائے نیل. حضرت بھی اسی ہاسٹل میں 3 سال گزار کر گئے, اور جب 40 سال کے بعد آئے تھے یعنی 2009 میں, حضرت کی بصارت, آنکھوں کو کمزوری لاحق تھی, دیکھ نہیں پاتے تھے. تو کار میں بیٹھے ہوئے ہم گزر رہے تھے, دریائے نیل کا برج آیا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم دریائے نیل کے اوپر سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے ہم بتا دیتے کہ ابھی قریب میں یہ چیز آئی, وہ چیز آئی. تو حضرت کو ہم نے بتایا کہ یہ دریائے نیل کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں. تو مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں جب میں یہاں تھا 3 سال رہا, کبھی مجھے آنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا, کبھی دریائے نیل دیکھا نہیں. میں آج آپ کو بتاؤں, یہاں انڈیا سے پڑھنے کے لیے جتنے بھی جاتے ہیں, ابھی داخلہ نہیں ہوا ہوتا ہے, وہ دریائے نیل دیکھنے پہلے جاتے ہیں. ایڈمیشن بعد میں ہوتا ہے, وہ نیل دیکھنے پہلے جاتے ہیں. پیرامڈز پہلے دیکھنا ہے, الیگزینڈریا پہلے دیکھنا ہے. سب جانے والوں کا یہ حال ہے. حضرت فرما رہے ہیں 3 سال میں رہا جامعہ ازہر میں, کتنا مشکل سے 15 منٹ کا راستہ ہے, 15 منٹ کا راستہ ہے. فرماتے کبھی میں دریائے نیل دیکھا ہی نہیں, اور اب 40 سال کے بعد آیا ہوں, تم لوگ اس کے اوپر سے گزار رہے ہو, اب میری آنکھیں ہی نہیں. یہ متقی کی زندگی ہوتی ہے جس کے سامنے دنیا کی خوبصورتی پھیکی ہے. حقیقت بات تو یہ ہے, جن نظروں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو اسے دنیا کی خوبصورتی کبھی اپنی طرف دعوت دے ہی نہیں پائے گی. یہ ان بزرگوں کی زندگی. حضور تاج الشریعہ دام ظلہ العالی, آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رہے. آپ اپنے تقوی و طہارت کی زندگی کو جس طرح گزارتے رہے, ان کی پرسنل لائف میں نے دیکھا وظیفوں کا ٹائم الگ, لوگوں سے ملاقات کا ٹائم الگ, اپنی عبادتوں کا ٹائم الگ, پھر کتابیں لکھنے کا ٹائم الگ. آخری عمر تک آنکھیں جا چکی تھیں, دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے. اس زمانے میں آپ نے تقریباً 12 یا 14 کتابیں لکھی ہیں. کیسے؟ ان کے داماد بیٹھے ہوتے, میں بھی بیٹھا ہوں لکھنے میں, اور آج ان کے پوتے داماد مولانا عاشق صاحب میرے ساتھیوں میں سے. حضرت بولتے جاتے تھے, وہ لکھتے چلے جاتے تھے, لکھتے جاتے تھے. اس طرح کرتے ہوئے آنکھیں جانے کے بعد بھی تقریباً 12 کتابیں آپ نے لکھی. اعلیٰ حضرت کی ذات, اس وقت جو کتابیں اعلیٰ حضرت کی اردو میں تھی اس کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. بہت ساری کتابیں مصر پہنچی اور وہاں سے چھپ بھی گئی. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ مصر جب تشریف لائے تھے تو وہاں پر آپ کا جلال و جمال دیکھنے کے قابل تھا. علماء مصر جو جامعہ ازہر کے اساتذہ ہیں وہ جلدی کسی کو بھاؤ نہیں دیتے, دنیا کے بڑے علم والے سمجھے جاتے ہیں. جامعہ ازہر میں پڑھا رہے ہیں, وہ بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں, وہ جلدی کسی کو ملنے نہیں آتے. لیکن حضور تاج الشریعہ جب مصر آئے تھے تقریباً 27 اساتذہ جامعہ ازہر کے ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. مجھے یاد ہے جتنوں کو دعوت دی گئی تھی, اس کے علاوہ دوسرے یونیورسٹیوں کے سب ملائیں تو تقریباً 40 بڑے علماء ایک مجلس میں موجود تھے. حضرت عرب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں کیسا ہوتا ہے, ذمہ داری کی بات ہوتی ہے, بات کرے گا, اور وہ بھی ایک اجمی آدمی عرب میں بات کرے گا. عربی لوگوں کے درمیان ہم ڈرے سے, ہماری زبان نہیں کھلتی تھی ان لوگوں کے سامنے.
اور حضرت فصیح عربی میں آدھا گھنٹہ تک ان کے سامنے بیان کرتے رہے. 40 سال پہلے پڑھی ہوئی عربی مصر کی اس وقت تک ان کے ذہن میں. جب بولتے گئے وہ اساتذہ جو جامعہ ازہر کے وہ اش کرتے رہے. اس کے بعد مصر کا ایک طریقہ ہے, اب جیسے یہاں کیسے کوئی بھی آئے بیان کرے اور چلا جائے, وہاں مصر میں ایسا نہیں ہوتا. بیان کرنے کے بعد مقرر کو بیٹھاتے ہیں, بیٹھو, جو بیان کیے نا اس میں کچھ سوالات ہیں, ہم سوال کریں گے, آپ جواب دو. وہاں کا قانون ایسے ہی ہے, طریقہ ہے, کوئی بھی بول کے بھاگ نہیں سکتا. یہاں تو کچھ بھی بولو اور چلو جاؤ, لوگ سب سننے کو تیار ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوتا, مقرر کو بٹھاتے ہیں, بیان ختم ہونے کے بعد اسے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ دینا پڑتا ہے. حضرت کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ کا بیان ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں, آپ بیٹھیں. حضرت بیٹھے رہے, سوالات آتے رہے, فصیح عربی میں ہر ایک کا جواب دیتے رہے. اسی مجلس میں میں جانتا ہوں صومالیہ کے, افریقہ کے, حبشی جو سٹوڈنٹس وہاں پڑھتے تھے, کئی طلبہ جامعہ ازہر میں, 60 ملکوں کے طلبہ اس مجلس میں حاضر تھے. انڈونیشیا کے, ملیشیا کے, یوکرین کے, انگلینڈ کے, بہت ساری جگہوں کے جو سٹوڈنٹ بیٹھے تھے, سبوں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت اس مجلس کے بعد وہاں پر بیعت لی اور حضرت سے کہا کہ آپ اپنی سند حدیث کی اجازت ہمیں عطا کریں. اس پوری مجلس میں علماء پر ایک ہی رعب طاری تھا. تب ہمیں دوسرے دن سے ہماری کالج کلیہ جس میں ہم پڑھتے تھے جانے میں فخر ہونے لگا. جب ہم داخل ہوتے تھے تو ہمارے ساتھی جو مصر کے تھے وہ سب کہتے تھے اچھا انڈین ہو. پہلے تو حقیر نظروں سے دیکھتے تھے, اس کو تو عربی آتی نہیں, لیکن حضرت کے آ کر جانے کے بعد فخر سے ہم جاتے تھے, ہاں ہم بھی اسی ہندوستان سے ہیں جہاں کے حضور اختر رضا صاحب ہیں. الحمدللہ ہمارا سر انہوں نے وہاں مصر میں بلند کیا تھا. ہمیں کبھی کبھار کلاس میں کھڑا کرتے تھے استاد اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے, جانتے ہو یہ ہندوستان سے آئے ہیں جہاں سے حضور تاج الشریعہ آئے تھے, جن کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے. ان کے آنے کا دورے کا پورا یعنی روداد مصر کے عربی اخباروں میں چھپی تھی یہ باتیں کہ, اور انہوں نے کیا کہا, ہوتا ہی ہے ہر کوئی فضیلت اپنی طرف پھیر لیتا ہے. حضور تاج الشریعہ کا یہ تو تقویٰ تھا اور ان کا خاندانی علم تھا, لیکن دوسرے دن اخبار میں, مصر کے اخبار میں ایک لمبا میٹر, ایک لمبا مضمون شائع ہوا, یعود الفضل الی الازہر, یعنی تاج الشریعہ کو جو فضیلت حاصل ہے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جامعہ ازہر سے پڑھے ہوئے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہی ہے کہ ہمارے ہی ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا کہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ازہر کے طلبہ جامعہ ازہر سے پڑھے ہوئے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. تو دوسرے دن اس کے جو رئیس جامعۃ الازہر جو بڑے پرنسپل کے مقام پر ہوتے ہیں, 4 لاکھ سٹوڈنٹ ہیں جامعہ ازہر کے, تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب طلبہ ہیں جامعہ ازہر میں جو پڑھتے ہیں. وہ ایک پورا شہر ہے, چھوٹا موٹا ایک مدرسہ نہیں, جامعہ ازہر ایک پورا شہر ہے. 105 ملکوں کے طلبہ وہاں رہتے ہیں, 105, اور 56 فیکلٹیز ہیں الگ الگ, جیسے یہاں سائنس, کامرس, آرٹس ایسے ہوتے ہیں, اس طرح کے 56 فیکلٹیز جامعہ ازہر کے اندر ہیں. اتنا بڑا ایک ادارہ, اس کے پرنسپل شیخ احمد طیب دوسرے دن حضرت کو اپنے دفتر میں دعوت دے کر بلائے, اس میں ہم بھی حاضر تھے. جب وہاں پر گئے تو حضرت کو وہ لینے کے لیے آئے, نیچے سے حضرت کو پکڑ کر کے لے گئے, بٹھائے, اور بات چیت کے بعد ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن تھا بھی نہیں کہ مطلب یہاں یہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا اتنا بڑا استقبال ہوتا ہے. حضرت کے ساتھ ہم کھڑے تھے تو وہی رئیس جامعۃ الازہر جو احمد طیب صاحب تھے, انہوں نے ایک ایوارڈ نکالا جس پہ لکھا ہوا تھا درع فخر الازہر, کہ ازہر کا جس پر فخر ہے وہ ہم اسے عطا کر رہے ہیں. یہاں پر بھی بات ان کے ازہر کی آتی ہے, جامعہ ازہر کی, یعنی حضرت کو انہوں نے تھمایا, وہ ایک بہت بڑا شیلڈ ہے, حضرت کو دیا. ہمارے یہ پلان میں بھی نہیں تھا اور سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ملے گا. حضور تاج الشریعہ نے اسے قبول کیا اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا, رکھو اس کو. کار کی ڈکی میں رکھ کر لائے تھے, مجھے یاد ہے, کار کی پیچھے کی ڈکی میں اس کو رکھوایا حضرت نے, رکھو. اور یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. حضرت کے پاس ایسی دنیا کی بہت ساری سندیں, القابات آئے, آپ نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. حضرت کو
جب یہ بتایا گیا کہ حضرت یہ بہت بڑی چیز ہے، آج تک ہندوستان میں کسی کو یہ نہیں دیا گیا، اور سنا ہے پاکستان کے ایک عالم کو بہت برسوں پہلے دیا گیا تھا، حضرت سب سنتے رہے، شام میں اپنے قیام گاہ پر بیٹھے تھے اور طلبہ بھی موجود تھے، تب کہنے لگے سب صحیح ہے، انہوں نے بڑی چیز دی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے نبی کے دربار سے مل جاتا۔ یہ ہوتی ہے ایک متقی کی زندگی کہ ان کی آس لگی ہوتی ہے دربار رسالت سے، دنیا سے ان کی توقع نہیں ہوتی، بارگاہ رسالت۔ یہ کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا کہ بارگاہ نبی سے کچھ مل جاتا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو کہتے ہیں ان کے آستانے پر میرا دم نکل جاتا اور ان کی خاک میں میں مل جاتا۔ یہ حضرت کے اشعار ہیں، وہ ہمیشہ اس بات کی تمنا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کہنے کے لیے بہت ساری چیزیں۔ حق گوئی کا عالم یہ تھا، حق بیان کرنے کا، کبھی کسی کی رعایت نہیں کی، کبھی کسی کی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین تھے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، غوث پاک کی اولاد میں سے، لیکن وہاں کے طور طریقوں کے اعتبار سے وہ ٹائی سوٹ بوٹ میں آئے ہوئے تھے۔ وہ آئے تھے، حضرت نے دیکھا، اور ٹائی کے خلاف تھے حضرت۔ ٹائی یہ یہود و نصارہ کا شعار ہے، ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی، تو آپ ادب بھی غوث پاک کے دربار کا ملحوظ رکھتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ آ کر کے مصافحہ کیا اور ان سے مل کر کے صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ لباس پہنا ہے یہ آپ کے گھر کا نہیں لگتا، آپ کے باپ داداؤں کا نہیں لگتا۔ اتنا ہی کہا، کتنی بہترین اصلاح ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ آج ان کے گھرانے سے بھی تعزیت کا ایک خط آیا ہوا ہے، خط آیا ہوا۔ انہوں نے اپنے زندگی میں کہا کہ ان کے اصلاح کرنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ چیز حرام ہے آپ پہن رہے ہیں، یہ چیز ناجائز ہے، یوں کہا کہ یہ آپ کے گھرانے کا لباس نہیں لگتا۔ غوث پاک کے گھرانے سے ہوا اور آپ کے گھرانے کا لباس ایسا نہیں لگتا۔ یہ اصلاح کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح سے مصر میں ایک بہت بڑے محدث شیخ احمد یسری رشدی، وہ جامعہ ازہر میں بخاری پڑھاتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں ہڈیوں کے اور بخاری شریف کے عالم ہیں، حافظ ہیں۔ وہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہاں رواج کیسا ہے، وہاں پر سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں علماء، ایک پتہ نہیں کیسا وہاں رواج چل پڑا، تو وہ بھی ٹائی پہن کر کے حضرت سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت نے اپنے بغل میں بٹھایا، ان کے مرید نے، حضرت کے مرید نے کان میں کہا کہ حضرت یہ جو آئے ہیں محدث بخاری کے استاد ہیں جامعہ ازہر کے، لیکن ٹائی پہن کے آئے۔ حضرت نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد ان کے کان میں صرف اتنا کہا کہ یہ ٹائی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو کتاب کا حوالہ آپ نے پیش کیا۔ تو وہ جو محدث تھے ابھی وہ باحیات ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں ان کے، انہوں نے ٹائی پہلے یوں کی اور کندھے پہ یوں ڈال دیا پیچھے، اور اس کے بعد پھر بیٹھے رہے، اور حضرت سے کہا میں نے پیچھے ڈال دیا ہے، ٹائی لٹک نہیں رہی، ابھی گلے میں بندھی ہوئی تھی، پیچھے ڈال دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا پیچھے نہیں گلے سے نکال لی تھی۔ اس وقت تک یہ نہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین آئے، انہوں نے یوں اپنی ٹائی نکالا، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اور فرماتے ہیں اگرچہ میری تحقیق الگ تھی، میں اس کو یہود و نصارہ کی شعار نہیں سمجھتا تھا، لیکن شیخ اعظم کے احترام میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے نکالا۔ انہوں نے نکال دیا اور پھر حضرت کا ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کر کے کہنے لگے آپ جس بات کی مجھے تلقین کرتے ہیں میں اس پر اپنی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں قبلنا علی ملت رسول اللہ، رسول اللہ کی محبت پر ہم نے آپ کو قبول کیا ہے۔ یہ ہم نے وہاں پر حق گوئی کا مظاہرہ دیکھا۔ لوگ ڈرتے ہیں کسی کو بولنے کے لیے، لیکن آپ نے حق بیان کرنے کے لیے کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ دوسروں کی بات تو چھوڑو، ان کے خاندان میں سے بھی اگر کوئی ذرا برابر مسلک اعلی حضرت سے ہٹا تو آپ نے اس کے خلاف بھی اپنی زبان بھی کھولی، قلم بھی۔ ان کے خاندان میں ایک صاحب ایسے بھی نکلے جو اتحاد ملت بنائے ہیں، دیوبندیوں سے، وہابیوں سے۔ اعلی حضرت کا خون ہو ہی نہیں سکتا اس طرح سے کرے، تو زندگی بھر حضور تاج الشریعہ جس بھی جلسے میں جاتے، لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں پتہ نہیں، وہ اتحاد ملت آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن حضور تاج الشریعہ آتے تو دعا جب کرتے تو آخر میں یہ کہتے کہ مولا
جتنے ہمارے دین میں صلح کلی بن رہے ہیں، یہ اتحاد ملت نہیں ہے، ذلت ہے، قلت ہے. یہ کہتے اور کہتے کہ وہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ان کے خاندان کا فرد بھی اگر ہٹ گیا ہوتا تو اس کے متعلق بھی وہی تلوار چلتی. ایسے نہیں کہ گھر والا ہے اس کو اندر رکھ لیں. یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. حق بولنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ایسے دنیا میں بہت کم آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں. ان کے وظیفوں کا حال یہ تھا، عمر ان کی 70 کے اوپر جا چکی تھی تب انہوں نے حفظ قرآن شروع کیا تھا. قرآن کے حافظ نہیں تھے. 70 سال کی عمر کے بعد قرآن حفظ کر رہے تھے. میرے سامنے 15 پارے کر چکے تھے. روز یاد کرتے تھے اور سناتے تھے. یہاں لوگوں کو کل واللہ یاد نہیں ہو رہا ہے اور جوانی میں سوچتے ہیں اب تو عمر ڈھل گئی. 70 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حفظ شروع کیے تھے. یہ سب کے لیے ایک ایسا آئیڈیل وہ بن کر کے گئے ہیں. لوگوں دین سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی. آپ قبر میں جانے تک بھی حاصل کرتے رہو. اور وہ بھی حفظ پڑھنے والے ایک بچے کو بلا کر کے سناتے تھے، سنو میرا پورا قرآن. وہ لڑکا سنتا تھا، روز سنتا تھا. جب ہم پڑھنے کے زمانے میں تھے حضرت حفظ کر رہے تھے. یہ 70 سال کے بعد لوگ سوچیں گے اب شرم ہے. کس بات کی شرم ہے؟ دین سیکھنے کے لیے. عزیزان گرامی، وہ تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی ذات ہمہ جہت تھی، بہت سارے خصوصیات کی حامل تھی. بہت ساری چیزیں، خوبیاں ان کے اندر اللہ نے جمع کی تھی. طریقت، معرفت اور شریعت، یہ تمام چیزوں کے وہ سنگم تھے. اور تقریباً پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ ان کے مریدین پائے جاتے. اور ان سب کو انہوں نے سلسلہ قادریہ غوث العظم دستگیر کے سلسلے میں داخل فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام سے تام فرمائے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، ان کے تقوی و طہارت کو آگے بڑھایا جائے. اور لوگوں کو وہ دعوت دے کر کے گئے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کامیابی کی کوئی چیز ہے تو وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہونا ہے. اور یہ کوئی نیا مسلک نہیں، وہی صحابہ کا دین، وہی تابعین کا دین، وہی ائمہ مجتہدین کا دین، غوث پاک اور غریب نواز کا جو دین لائے دنیا میں، اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اور جب بھی کوئی مجدد پیدا ہوگا دین کو اس کے نام سے منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی اسی دین متین پر قائم رکھے. اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.